کہ بلوچستان جب اٹھے گا، جب بلوچستان میں امن ہوگا، جب بلوچستان کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا بھی پاکستان ہے، یہ پاکستان، اس کے لیے ہمیں بھی لڑ مرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمارا بھی سوچتا ہے، ہماری بنیادی ضروریات کا یہ پاکستان سوچتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ایکسپرٹ میں آپ کے ساتھ میں نبیلہ سندھو۔ دعا جمیل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام نہیں دے پا رہی ہے۔ بات کریں گے پینل کا، سب سے پہلے تعارف کروائیں گے۔ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، اور ساتھ حاصل رہے گا محمد الیاس صاحب کا بھی۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم پولیٹیکل بارے میں بات کریں یا کچھ بھی، اس پلیٹ فارم سے ہم سب سے پہلے تعزیت پہنچائیں گے۔ ایک احساس شخصیت آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی انڈسٹری ہے جو کہ سوگوار ہے۔ ہماری طرف سے بھی تعزیت ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر الیکشن کی، قانون ساز اسمبلی کے جنرل الیکشن کی، جو کہ 25 جولائی کو ہو رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان الزامات اور لفظی حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ملک کی سیاست میں تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفوں کے ایٹم بم چلانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور آر پار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تاہم استعفوں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر رنجشیں بڑھ رہی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد ٹوٹا اور پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بجائے شہباز شریف کے ساتھ مل کر مشترکہ جدوجہد کا اعلان کیا، لیکن دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات ابھی بھی آگے چلتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ آج بلاول بھٹو نے عباس پور میں جلسے سے خطاب کیا اور آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لیا اور ڈیل کا بڑا الزام لگا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں نون لیگ کو کوئی دلچسپی نہیں، پہلے آر پار کی باتیں کرتے تھے اور اب وزیر اعظم بننے کے لیے کسی کے بھی پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کے الزامات پر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ میدان میں آئے، جوابی وار کیے، الزام لگایا کہ بلاول بھٹو مسلم لیگ نون پر تنقید کر کے عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے پہلا اور بڑا سوال، بلاول بھٹو کے الزامات نون لیگ سے مکمل کنارہ کشی کا اعلان ہے کیا؟ ایاز صاحب آپ سے اس کا آغاز۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے جو رانا ثناء اللہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ جلسوں میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریم پہ بھی جا کے بات ہو جاتی ہے، لیکن سٹل ایک یہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول فاصلے پہ جا رہے ہیں پی ایم ایل این سے، کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ظاہر ہے، اگر وہ پنجاب میں ابھی تو خیر کوشش زرداری صاحب بھی اتنے دن رہ کے گئے، لیکن کوئی کوشش انہیں کامیابی نہیں مل سکی، بہت سی ملاقاتیں بھی کی انہوں نے، کیونکہ ایک وہ محاذ جو کہ ہار چکے ہیں بہت عرصہ پہلے، کیونکہ پنجاب میں ایک وقت تھا جب پاکستان میں بھٹو، پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو سیاست ہوا کرتی تھی، اور اب آج پنجاب میں اسپیشلی پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف سیاست ہوتی ہے، اور جب پیپلز پارٹی اتحاد میں چلی گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا وجود ہوا اور ان کو پاپولیرٹی ملی، کیونکہ وہ پھر انہوں نے اینٹی نواز شریف سیاست شروع کی عمران خان صاحب نے۔ تو پیپلز پارٹی اگر اب یہ کوشش آج سے کرنا شروع کرے گی تو بہت ٹائم لگے گا ابھی انہیں اس مقام تک پہنچیں، کیونکہ جو ریزلٹس ہم نے دیکھے ضمنی الیکشنز میں بہت بری طرح پیپلز پارٹی کا امیدوار ہارا، اور ووٹ ایک تو ضمانت ضبط ہونی ہے، یہ اس سے بھی کوئی اگلی چیز تھی کہ جتنے کم ووٹ لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے، اس حساب سے چانس ابھی تو پیپلز پارٹی کا کوئی نہیں لگتا۔ ابھی حقیقتیں دو ہی ہیں پنجاب میں، ایک پی ایم ایل این ہے اور دوسری پی ٹی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جس وجہ سے بلاول صاحب اب کھل کے پی ایم ایل این کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے بہت دیر کر دی انہوں نے اس طرف آتے آتے، بہت پہلے انہیں جانا چاہیے تھا پی ایم ایل این کے خلاف۔ اگر ابھی تو چونکہ الیکشنز بھی بہت دور ہیں، اب یہ باقی آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے امیدوار بھی بہت کم ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پرائم منسٹر وہ وہاں کیسے بنائیں گے؟ ایک تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ ہاں، اس پلیٹ فارم کو اگر وہ یوز کر رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے خلاف استعمال کریں تو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن بلاول صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کچھ عرصہ پہلے تک باہم شیر و شکر تھے، بہت زیادہ کلوزنس تھی آپ کی پی ایم ایل این کے ساتھ،
اور پھر اچانک کیا ہوا کہ آپ ان کے خلاف میدان میں آ گئے اور آپ کا ٹلٹ ظاہر نظر آ رہا ہے. آپ تنقید تو بہت کرتے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پہ, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ آپ کا ٹلٹ اب اس طرف ہے اور پی ایم ایل این ظاہر ہے اسی پہ کھیلتی ہے. اور رانا صاحب نے بھی آج یہی بات کی ہے کہ آپ پی ایم ایل این پہ تنقید کر کے انفیکٹ پرائم منسٹر صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو میرے خیال یہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے ان کی اسیسمنٹ تو, لیکن یہ چلتا رہے گا. اب ظاہر ہے کچھ ادھر سے بھی جواب آئے گا تو پھر وہ پرانی سیاست بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. عامر ریاض رانا صاحب, دیکھا گیا تو اتنے رفیق ہو گئے, ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے, یہ اچانک کیا ہو گیا؟ پاکستان میں اچانک نہیں ہوا کرتا. دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو یوز کیا اور اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ لی, اور جب یہ آسانیاں ڈھونڈی گئی تھی اور یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف سینٹ میں بنا دیا گیا, تو میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر کے الیکشن میں فل ٹائم کھیلیں گے جا کے, اور پھر ابھی اگلی بات رہتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی قومی اسمبلی کی کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کو دی جانی ہے. کیسے دی جانی ہے اس کے اوپر ایک ورکنگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے یہ اس کو لینے کے لیے آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی جو 5 سال پہلے کی آزاد کشمیر کی تقریریں ہیں اس میں مودی کا یار نواز شریف تھا, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے. اور اس کے بعد وہ چونکہ غداری کے فتوے بانٹنا تو پاکستان میں عام ہے, وہ ہر جماعت پی ایم ایل این بھی یہی کرتی رہی, پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی, پی ٹی آئی اب یہ کر رہی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہو یہ کیا ہو گیا. تو چند مہینے پہلے کی بات آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی کہ بالکل بہن بھائی بنے ہوئے تھے, لاڑکانہ مریم نواز پہنچی ہوئی تھی اور گڑی خدا بخش پہنچی. تو یہ ساری سیاست ہمارے سامنے ہوتی ہے. عمران خان صاحب الطاف حسین کے خلاف لندن پہنچ گئے تھے بریف کیس لے کے, اور پھر ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے ذریعے کراچی میں جلسہ بھی کیا ان کے تعاون سے. تو یہ پاکستان کے اندر بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ اپنی اپنی کمٹمنٹس کے قیمت چکائی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کی ذمہ داری یہی ہے, اپنا اپنا کریکٹر نبھائیں. تو وہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ نون لیگ نے ڈیل کر لی ہے اور نون لیگ سنبھل کے کھیلے گی. مریم کل جا رہی ہیں, وہ بات کریں گی, سامنے آ جائے گا کہ ان کا اپنا ایک پروگرام ہوگا سامنے. آئی تھنک پیپلز پارٹی ان کے خطاب میں کہیں شامل بھی نہیں ہوگی. وہ عمران خان ہیں, جو ان کا ہدف ہے وہ اپنی بات کریں گی وہاں پہ. وہ کیا کہیں گی وہ تو سمجھ آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی کر رہے ہیں نا کہ وہ بولیں گی نہیں بولیں گی, اجازت نہیں ملے گی انہیں کہ وہاں کشمیر میں جانے کی. جب وہ پہنچ جائیں گی خطاب کریں گی, تو کل تو وہ کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی باتیں کر کے چلی گئیں. پاکستان کی سیاست بالکل اسی طرح ہی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این پہ کیا کیا کیس بنائے گئے. وہ نیب کا جو کیس وہ کہتے ہیں کہ نیب نیازی کا گٹھ چور شہباز شریف کہتے ہیں, تو وہ ان کے اپنے کیس میں بھی ہائی کورٹ سے آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑے عرصے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے احسن اقبال کا نارووال سے, کہ اس میں انہوں نے کہا نیب نے اختیارات کا تجاوز کیا, کہیں کرپشن نہیں ثابت ہوئی, کوئی چیز نہیں نکال کے لائے. اب آپ بتائیں کہ جتنے دن آپ نے جس شخص کو بھی اندر رکھا, اور سپریم کورٹ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں بھی آبزرویشن دے چکی ہے, مختلف کیسز میں دے چکی ہے, کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بندہ بھاگ رہا ہے یا آپ کے پاس پیش نہیں ہو رہا تو آپ اریسٹ کرتے ہیں یا ای سی ایل پہ ڈالتے ہیں. ای سی ایل تو سب سے آسان کام ہے, آپ اریسٹ نہ کریں, ای سی ایل پہ ڈال دیں کہ جائے گا بندہ کہاں. جس نے سیاست کرنی ہے وہ کیسے کرے گا, اور پھر دیکھیں جس نے جانا ہے اس کا ای سی ایل میں سے نام آپ خود نکالتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. تو ہماری سیاست اسی طرح کی ہے, یہ اسی طرح ہی چلے گی اور ہم اور آپ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. اشرفی صاحب آپ کیا رائے دیں گے؟ رسول کریم, گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے, اور جب یہ بات میں اسی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یا یہ جو پی ڈی ایم ہے, یہ صرف منتظر ہیں کہ کہیں سے ان کو بلاوا آ جائے, کہیں سے دعوت آ جائے, یا گورنمنٹ جو ہے وہ راستے کھولے. تو اس وقت بہت سارے دوست جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے, لیکن اب یہ ساری چیز سے بڑی چیزیں واضح ہو رہی ہے. جہاں تک آج بلاول کی گفتگو ہے, اس نے تو بعض چیزیں وہی کہی ہیں جو مسلم لیگ نون کی قیادت کہتی رہی اور کہتی ہے, لیکن اب کس کے ساتھ ڈیل ہے کیا ہے یہ تو آنے والا وقت اور حالات ہی بتائے گا. لیکن یہ بات تو جو بلاول نے کہی وہ بالکل درست ہے کہ کوئی بھی جو جوائنٹ ایفرٹ جو ہے
مشترکہ کوشش جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کو کامیاب مسلم لیگ نواز نے نہیں ہونے دیا ہے۔ اور ویسے تو پی ڈی ایم ختم ہو ہی گئی ہوئی تھی، لیکن یہ جو تقریریں ہیں اور یہ چیزیں ہیں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایجنڈا جو تھا وہ کسی کے پاس کوئی نظریاتی نہیں تھا، وہ ایجنڈا ایک ہی تھا کہ حکومت کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو اب اسی ایجنڈے پہ واپس دونوں جماعتیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، لیکن بہرحال بلاول کا آج کے جلسہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا اور اس کی تقریر بھی اچھی تھی۔ ٹھیک ہے محمد الیاس صاحب، جس طرح سے اعلانات اور بیانات آ رہے ہیں، واقعی نون لیگ سے مکمل کنارہ کشی کا اعلان ہے یہ؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ ایک دوسرے سے اختلاف تھا، پھر یہ اکٹھے ہو گئے کچھ عرصہ پہلے۔ ابھی دیکھ لیں، یہ الیکشن ہے، الیکشن میں انہوں نے ووٹ حاصل کرنے ہیں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، اور ظاہر ہے دونوں کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، کس سے ایک دوسرے کے بالکل یہ بتائیں گے ایک دوسرے کو۔ اور ظاہر یہ پیپلز پارٹی نے اس وقت الیکشن جو اگلے عام انتخابات ہونے ہیں تو اس کے لیے اپنے ہوم ورک پہلے سے شروع کر دیا ہے۔ زرداری صاحب آئیں، پنجاب میں رہیں، 10 دن آ کے انہوں نے ورکنگ کی، اپنے پرانے ناراض اراکین کو سب کو کیا ہے، اور وہ پنجاب سے سیٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وننگ کینڈیڈیٹ وغیرہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تاکہ وہ پنجاب سے صحیح طریقے سے جیت سکیں۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کے ساتھ الیکشن میں کوئی ایسا اتحاد ہو۔ یہ حکومت کے خلاف حکومت کو گرانے کے لیے اتحاد کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن میں جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اور اپنی ساکھ برقرار رکھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی، کیونکہ بڑی جماعت ہے، نون لیگ علیحدہ رہتی ہے۔ ابھی دیکھیے گا ان کی کچھ دن پہلے بھی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے تو یہ علیحدہ ہوئے۔ اب ناراضگی چل رہی ہے جو کہ خاموشی کی ناراضگی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہے، لیکن الیکشن میں ایک دوسرے پر دیکھیے گا ایک دوسرے پر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نون لیگ کی جانب سے کون سے تیر چلائے جاتے ہیں، تو ظاہر یہ الیکشن میں چلیں گے، پھر الیکشن کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ کے خلاف تحریک چلانی تو پھر دونوں اکٹھے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ سیاست میں یہاں ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے۔ باقی پیپلز پارٹی پنجاب میں وہ اپنی علیحدہ ساکھ رکھنا چاہتی ہے، اپنی سیٹیں ادھر سے حاصل کرنا چاہتی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، وسطی پنجاب کے لیے بھی، اور بلکہ پورے کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہے، اور زرداری صاحب بھی اسی لیے آئے تھے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں لوگوں سے، انڈیویجول سب سے کی ہیں تاکہ یہاں سے پنجاب سے آئندہ الیکشن میں تیاریاں ابھی سے شروع کر سکیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ یہ بالکل پیپلز پارٹی کرے گی، تنقید کرے گی نون لیگ پر، اور ظاہر ہے ان کو بتائے گی کہ کیا صورتحال ہے۔ اب وہ جس طرح کے آج الفاظ کہے گئے، ظاہر ہے کچھ ایسی بات ہوگی تو اس طرح جو کہے گئے تو ظاہر ہے نون لیگ کی جانب سے بھی جواب آئے گا، اور آپس میں یہ لڑیں گے اس طرح ہی، آپس میں الفاظی جنگ تو جاری رہے گی، لیکن یہ پھر اگر گورنمنٹ کے خلاف جب ہوں گے تو پھر اکٹھے آ جائیں گے کسی پلیٹ فارم پر، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے مل کے کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جائے۔ لیکن یہ جو ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اپنی علیحدہ جدوجہد کر رہی ہے اس وقت تاکہ وہ آئندہ الیکشن میں اور جو بھی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے فیصل حسین صاحب، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ان ڈیل کی باتوں میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ ڈیل ہی ڈیل ہے، باقی اس ملک میں کیا ہے، ڈیل ہے ڈھیل ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور دونوں پارٹیوں کے ہاتھ میں اسکرپٹ ہے، اپنا اپنا اسکرپٹ جو ہے وہ پڑھ رہی ہے۔ ساری جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، ساری جنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم آپ کے جو ہے وہ زیادہ وفادار ہیں۔ دیکھیں اس وقت اگر آپ موجودہ صورتحال میں بات کریں کہ جتنے عرصے تک جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ معاملات دیکھتی رہی پارٹی کے، تو انہوں نے جو ہے وہ زمینی جو پاکستان کی جو زمینی حالات اور حقائق ہیں اس کے پیرالل جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ کا عمل کچھ ہے، آپ کی گفتگو خود کچھ ہے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرف تو نظریاتی جو ہے وہ سیاستدان ثابت کرنے پہ جو ہے کوشش کر رہی ہیں، عمل میں جو ہے آپ جو ہے بالکل جو ہے اس کے پیرالل چل رہی ہیں۔ وہاں آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ ڈیل کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کو سارے جو ہے وہ ریلیف بھی چاہیے، ماورائے قانون ریلیف چاہیے۔ تو جو لوگ نظریاتی اور اصولی سیاست کرتے ہیں نا، تو پھر وہ کوئی ان کو ریلیف نہیں چاہیے ہوتا، وہ یہاں تو انہوں نے قانون کے برخلاف جا کے جو ہے اپنے خاندان کے لیے جو ہے وہ ریلیف حاصل کر لی ہے پوری نواز شریف فیملی نے۔ اگر نواز شریف صاحب 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اگر ایک اچھا مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت آ جائے،
تو شہباز شریف کو جو ہے فری ہینڈ دینا ہوگا. شہباز شریف صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ تھریٹ ہے. یہ بات جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سمجھنی چاہیے. 2023 کی الیکشن مہم تک جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خاموشی سے پارٹی کی تنظیم نو پہ توجہ دے. اگر ان کو 2023 کے الیکشن میں اپنی مرضی کا رزلٹ چاہیے اور شہباز شریف کے ہاتھ میں جو ہے وہ انتظامی اور سیاسی جو اختیارات ہیں پارٹی کے حوالے سے وہ مکمل طور پہ ان کے حوالے کر دیے جائیں, کلی اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کو دے دیا ہے. شہباز شریف جو ہے بہترین جو ہے وہ ڈیل ماسٹر ہے. وہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ ایک بہت اچھی ڈیل بنا لیں گے 2023 کے الیکشن کے لیے. دیکھیں عمران خان کا جو فارمولہ تھا وہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, کوئی بحث نہیں ہے. جو عمران خان کے چاہنے والے ان کو بھی وہاں سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ ایک محفوظ راستہ چاہیے, تو وہ راستہ تو صرف اور صرف شہباز شریف صاحب ہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ اب نواز شریف صاحب پہ اور مریم صاحبہ پر ہے کہ وہ شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ کسی مستقبل کے خوف سے جو ہے وہ مسائل پیدا نہ کریں اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ معاملات طے کر لیں دیں. شہباز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کو بھی اس بحران سے نکال کے لے جائیں گے اور 2023 کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی صورتحال جو ہے پیدا کرنے کا جو ہے وہ باعث بن سکتے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کو نمٹانا شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے, لیکن اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی طرح کے مسائل پیدا کرتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, غیر ضروری مسائل اپنے لیے بھی پیدا کرے گی, تو پیپلز پارٹی کو بلا وجہ کا ایک فائدہ پہنچے گا. پیپلز پارٹی بلا وجہ کی جو ہے وہ ایک قوت بنے گی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ قوم کو, نہ پاکستان کو, نہ مسلم لیگ کو. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کی بھی رائے, ایکسپرٹ کی رائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے چھوٹی سی بات جی یہ جو نمٹانے کی بات کی ہے نا, یہ کل جن لڑکوں کی سفارش کر رہے تھے نا کہ ان بیچاروں کہ ان بیچاروں کو معاف کر دیں, یہ انہی نمٹانے والوں کا لفظ ہے. فیصل صاحب, عامر بھائی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے لیے کیسی مشکلات پیدا کرتے ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے, اسی پر بریک, اور بریک کے بعد ایکسپرٹ کے سامنے اپنا دوسرا سوال رکھیں گے کہ کرونا کی نئی اقسام کیا ممکنہ بحران سے نمٹنے کی اہلیت موجود ہے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پابندیوں میں نرمی کے بعد کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور 3 ہفتوں کے بعد کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 3% سے بڑھ گئی ہے. مثبت کیسز میں اضافے پر NCOC نے ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ اگر SOPs کی خلاف ورزی جاری رہی تو سخت پابندیوں کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب کرونا کا بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور 100 سے زیادہ ملک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. یہ ویریئنٹ انتہائی تیزی سے میوٹنٹ ہوتا ہے اور پھیلتا ہے. اب تک کے کرونا ویریئنٹ میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. پاکستان میں بھی بھارتی ڈیلٹا ویریئنٹ سمیت 3 نئی اقسام کی موجودگی کا انکشاف ہو چکا ہے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کیا ہے کہ اشارے ظاہر کر رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی حوالے سے ایکسپرٹ کے سامنے سوال کہ ملک میں کرونا کی نئی اقسام کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے, کیا ممکنہ بحران سے نمٹنے کی اہلیت موجود ہے. عامر الیاس رانا صاحب, آپ سے آغاز. دیکھیں جی, بات سمپل سی ہے کہ اس کا علاج تو صرف ویکسین ہے. کل امریکن صدر جو بائیڈن نے بھی ٹویٹ کیا تھا, ویریئنٹس کے حوالے سے ہی بات کی تھی اور اس کا علاج پھر ویکسین ہے. ہم تو ویکسین کہیں سے اکٹھی کر کے کوئی خیرات میں کوئی تھوڑے بہت پیسے دے کے, اللہ کا واسطہ دے کے, کوئی تعلقات کا واسطہ دے کے لا رہے ہیں. پیسے دے کے بھی ہمیں کوئی نہیں دے رہا کیونکہ ہم نے ایڈوانس بکنگ نہیں کرائی تھی, جبکہ دنیا کو پتہ تھا کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے اور لینی چاہیے ویکسین. اب ہے اس کے ساتھ احتیاط کا پہلو, اور وہ ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں. نسل قوم پہلے بھی بہت کم تھی اور اب تھوڑی سی ویکسین لگنے سے, فگرز آنے سے, 4تھا مرحلہ آ رہا ہے, 5واں آئے گا. ایشو تبھی تک یہ چلتا رہے گا جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے, فاصلے نہیں رکھیں گے, ماسک نہیں پہنیں گے اور میکسیمم ویکسین لگائیں گے. اور بھارتی ویریئنٹ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے, بیسیکلی دیکھیں نا, دیہاتوں میں ہوتا تھا کبھی, اور اب بھی بعض دیہاتوں سے وہ بسوں میں مسافر آتے ہیں اور مین شہر میں لا کے نا اگلے اڈے پہ بس کی اچھی سروس کو وہ سواریاں فروخت کر دی جاتی ہیں. اسی طرح گلف کے جتنے ہوائی اڈے ہیں وہاں پہ امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, انڈونیشیا, کہیں سے لوگ لائے جاتے ہیں مسافر, اور اس میں سب میں بھارتی اور پاکستانی بھی ہوتے ہیں, جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی. اب یہ ویریئنٹ جو ہے وہ کہیں اور سے ٹرانسمٹ ہو نہ ہو, اس جہاز میں تو پہنچ ہی جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایسے ملکوں سے آتے ہیں جہاں بڑی سختی ہے اور پھر وہ ریپڈ ٹیسٹنگ میں بھی
ان کی نکل آتی ہیں کہ جی یہ کرونا کے وائرس کو لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے احتیاط اور اللہ سے دعا یہ دونوں چیزیں ہیں, کیونکہ دوائیں جو ہیں دوا کی صورت تو صرف ویکسین ہے, اور حکومت پاکستان زور بھی لگا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب چلے لیٹ ہو گئے ہیں, جس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, آ رہی ہے, لیکن ابھی تک ہمارے ہاں جس طرح پولیو ویکسین کو قبول نہیں کیا گیا, اسی طرح اس کے بارے میں ایسے کہانیاں, وہ پہلے تو مقناطیس اور کچھ آئیں, اب کچھ اور کہانیاں بن گئی ہیں, کیونکہ ہم ظریف العقیدہ کہیں گے اس کو, بالکل کچھ سوچتے نہیں ہیں ہم بات کو, بس جس نے جو کہہ دیا اس کی طرف بھاگ پڑے. تو سب سے میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کریں اپنے اوپر, اپنے خاندان والوں پہ, دوستوں کے لیے, فیملی کے لیے, کہ آپ فاصلہ بھی رکھیں, ہاتھ بھی دھوئیں. جو چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں کہ جی میں نے تو ویکسین لگا لی تو ٹھیک ہے, سب کو ایک دوسرے سے احتیاط کرنی ہوگی, تبھی بچت ہوگی. اور یہ سب کے لیے میں تو یہی اپیل کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی اور سب کی بچت کے لیے احتیاط کریں اور ویکسین لگوائیں بھی, اور جنہوں نے نہیں لگائی اور آپ کے زیر اثر لوگ موجود ہیں, تعلق میں ہیں, سب کو کھینچ کے لے کے جائیں اور ویکسین لگوائیں. ٹھیک ہے فیصل حسین صاحب, کیا ہم اہل ہیں, نمٹ سکیں گے؟ دیکھیے آپ کے مشیر صحت جو ڈاکٹر بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطرے کے ہمیں اشارے مل رہے ہیں. یہ اشاروں پہ آپ اپنی کیا حکمت عملیاں اور اپنے جو ہے معاملات کو سائنس چلا رہے ہیں, یہ جو حکمت عملی بنائیں گے آپ اشاروں کو دیکھ کے بنائیں گے, وہ اشارہ غلط ثابت ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ویریئنٹ اور اسٹینڈ کو فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ویریئنٹ جو ہے وہ کہتے کسے ہیں. یہ بالکل ایک سائنسی ایشو ہے, اس کو آپ کو سائنس کی بنیاد پہ سمجھنا ہوگا. اس کو آپ اشاروں سے اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر ملک کا جو سب سے بڑا پالیسی میکر ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارے دیکھ کے پالیسی بناؤں گا, تو ماتم کرنا چاہیے پھر تو ہمیں اور آپ کو. دیکھیں ویریشن کیا چیز ہے اور اسٹینڈ کیا چیز ہے. ہم نے اسٹینڈ اور ویریشن کے فرق کو ختم کر دیا کہ اگر گائے کا جو ہے وہ شیر بچہ پیدا ہو رہا ہے, گائے کا جو بندر پیدا ہو رہا ہے, یہ تو اسٹینڈ ہو گیا. ویریشن یہ ہے کہ گائے کے یہاں چھوٹی گائے پیدا ہو گئی یا بڑی گائے کے یہاں جو ہے وہ چھوٹی گائے پیدا ہو گئی, یہ ویریشن ہے. ویریشن کا مطلب کیا ہے؟ ویریشن لفظ نکلا کہاں سے؟ ویریئنٹ کا جو لفظ نکلا وہ نکلا ویریشن سے. ویریشن یہ کہ میری باڈی میں جو ہے مستقل جو ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, میرے بال جو ہے مستقل بڑھتے رہتے ہیں, میرے ناخن جو ہے مستقل بڑھتے رہتے ہیں. یہ ویریشن ہو رہی ہے باڈی کے اندر. تو کیا میں جو ہے وہ انسان سے وہ گائے بن گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے دانت ٹیڑھے ہو جاتے تو کیا ہوا, میں انسان نہیں رہا. ویریشن ہوئی ہے میرے اندر. یہی جو ہے وہ کرونا وائرس کا ایشو ہے کہ کرونا وائرس کا جو بیسک یہ جو پروٹین ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کراؤن پروٹین ہے. یہ کرونا وائرس کی جو ویکسین لگ رہی ہے وہ مارس میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, وہ سارس میں بھی استعمال ہو سکتی ہے, وہ کووڈ-1 جس کو ہم کہتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس کو موجودہ کرونا کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. بے مقصد کا آپ جو ہے وہ خوف پھیلاتے ہیں. مارچ کے مہینے میں جب یہ کرونا کا جو وائرس آیا تھا, ابھی ڈیلٹا ویرینٹ کی بات ہو رہی ہے, ہنگامہ مچ گیا, 100 ملکوں میں پھیل گیا, پاکستان میں آ رہا ہے, خطرے کے اشارے مل رہے ہیں. کیا مذاق کر رہے ہیں یار آپ لوگ, خدا کا خوف کریں یار. آپ نے اتنے حساس موضوع کو آپ نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, اپنی جہالت کا ذریعہ, بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی جہالت کا ذریعہ بنایا ہوا. آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو علمی گفتگو نہیں کر سکتے. مارچ میں میں بات تو سن لیں, بات بتا رہا ہوں. عامر صاحب بڑا سنجیدہ سوال ہے. عامر صاحب مسخرہ پن بعد میں کیجیے گا, بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اپنا مسخرہ پن دوران جواب نہیں کر رہی, بہت سائنسی ایشو ہے. نہیں آپ کی کیسی سنجیدگی ہو اتنی ہے. کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کا خون کا سودا بیچتے تھے نا, وہ جو آپ کا سائنٹسٹ آپ کو بتاتا تھا کہ بلڈ جس کا ٹھیک ہو جائے, وہ کدھر گیا؟ وہ آپ کو یہ ساری کہانی سمجھاتا ہے, اس سے پوچھیں وہ بلڈ کہاں گیا بھائی؟ وہ جو آپ فلسفہ روزانہ یہاں بیچتے تھے کہ جی یہ اتنے وہ لگا دو بلڈ اس کو جس کو کرونا سے ہو گیا ہے اس کی ٹھیک ہو جائے گا, وہ کہاں گیا آپ کا طریقہ؟ ذرا بات تو کریں نا. وہ جو آپ کو سکھا کے مجھے دیگر ایکسپرٹس کی بھی رائے لینی ہے. اس طرح کی باتیں تو اس طرح سے چلتی رہیں گی, بات سے بات نکلے گی. ایسا میں آپ کی جانب آؤں گی کہ ان تمام تر حالات کے باوجود بھی کورونا وبا کے دوران. جی فیصل صاحب, میں ان کے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کوئی بھی پروگرام نکالے میرا جس میں نے یہ بات کی ہو, میں آئندہ کسی پروگرام میں نہیں آؤں گا. چیلنج ہے, لیکن پھر یہ چیلنج کو اس کے ساتھ بھی قبول کریں. اگر یہ پروگرام یہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہ پھر نہیں آئیں گے. لیکن آپ بات کریں عامر صاحب,
ورنہ یہ مسئلہ کیسے ملے گا؟ قبول کریں نا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا میں لفظ ہی واپس لیتا ہوں، آپ کو نہیں بھیجنا کہیں پہ، پھر تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ کمال ہے یار، بات کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہا ہے۔ آپ دونوں کی اجازت سے میں اگلے ایکسپرٹ کی جانب جاؤں گی۔ ایاز صاحب آپ سے اب میرا یہی سوال ہے کہ ٹھیک ہے فیصل صاحب، سنجیدہ نہ سمجھے آپ، یہ غیر سنجیدہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غیر سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے بھائی، عامر بھائی بھائی ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں چیلنج سے بھاگ گیا، یہ طے ہو گیا۔ چلیں اس پہ بعد میں بات کر لیں گے۔ میں نے واپس لے لیا، میں آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا تیسرا، آپ دونوں اس شو کا حسن ہے اور ہم آپ دونوں کو ہی دیکھنا چاہیں گے۔ ایاز صاحب اب آپ کی جانب میں آؤں گی کہ آج بھی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹ بھی کی جاتی ہے اکانومسٹ میگزین کی ایک رپورٹ، اور اس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا تیسرا نمبر ہے معاشی بحران پر بھی قابو پانے میں، کرونا کی صورتحال پر بھی قابو پانے میں، ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کے بعد۔ بالکل، تو ان سب معاملات کے بعد ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنے والے دنوں میں ہم ایک اور بہتر حکمت عملی جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو عامر الیاس رانا صاحب کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں، انہوں نے ایک بات کی، لیکن وہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان اشاروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ میرے حساب سے وہ سائنٹیفک بات کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ لاسٹ 24 آورز میں 1500 سے اوپر کیسز تھے، یہ 600-650 تک بھی چلے گئے تھے، اتنے نیچے چلے گئے تھے۔ اور انڈیا کے لاسٹ 24 آورز میں 43,000 نئے کیسز ہیں، برطانیہ میں بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے ڈسکس کیا تھا، سڈنی کو بند کر دیا گیا، وہاں اتنے کیسز ہو گئے، تو کیسز بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ اس کو چاہے فرسٹ ویو ہی کہہ رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ یہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے۔ اب گورنمنٹ ایک تو ظاہر ہے ویکسین لوگوں کو، اور بالکل عامر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ہم جن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، جن کو کہہ سکتے ہیں، میں یہ کریڈٹ لے رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ میں نے 3-4 لوگوں کو قائل کر کے ویکسینیشن لگوائی ہے جو بالکل نہیں لگوانا چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح باقی لوگوں کا بھی فرض ہے وہ لوگوں کو قائل کریں، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اور زیادہ ویکسین لے کے آئے۔ کچھ کام اور بھی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں عید پھر آ رہی ہے، لاسٹ عید سے پہلے بھی ہوا کہ آپ اینڈ پہ جا کے اب پھر سخت پابندیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جا کے بند کر دیں گے بزنسز، تو بہتر یہ اتنی شدید اس خطے میں جہاں ہم بیٹھے ہوں اتنی شدید گرمی ہے کہ آپ کو چاہیے یہ 10 بجے کا ٹائم مناسب نہیں ہے، کیونکہ 7 بجے تک تو لو چل رہی ہوتی ہے۔ لاہور کی اگر میں بات کروں، یہ 12 بجے تک ایک تو ٹائم کرنے چاہیے، ویسے تو 24/7 کر دیں عید تک، زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ دن بھر بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے جا کے نکلنا اور شاپنگ کرنا۔ تو اگر رات دیر تک کھولیں گے تو میرے خیال لوگ جائیں گے اور ہجوم نہیں ہوگا، ہجوم ہوگا تو پھر ظاہر گڑبڑ ہوگی، کیسز بڑھیں گے۔ تو میرے خیال ہے یہ اس بار ان کو NCOC کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ بزنسز کو ہم زیادہ ٹائم کے لیے کھولیں گے تاکہ معاملات زیادہ خراب نہ ہوں۔ ٹھیک ہے محمد الیاس صاحب، دیکھیں جی اب ان کو ویریئنٹ کا پتہ چلا کہ نیا ڈیلٹا ویریئنٹ آ رہا ہے، اور دوسرے بھی 3 قسم کے اس پر ریسرچ وغیرہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے کہ SOPs کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ویکسین لگانا بھی ضروری ہے۔ تو ویکسین کی ایک دم شارٹیج ہو گئی تھی ملک میں، تو اب اس کو امپورٹ کیا، منگوایا، اب لوگوں کو لگ رہی ہے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ مس مینجمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ کسی کو کوئی ایک ویکسین لگ گئی، دوسرے کو کوئی اور لگ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے ریکارڈ نادرہ تک نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے اور پریشانی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو آئے دن اب دیکھیں وہ جو بھی بزنس سینٹرز ہیں وہ ان کو بند کر رہے ہیں، ریسٹورنٹس کو بند کر رہے ہیں، کہ نہیں چیکنگ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں لوگوں کو پہلے شعور دینا چاہیے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگ بھی اس بارے میں شعور لے کے ویکسین لگوائیں اور SOPs کو فالو کریں۔ ایک دم جیسے عید کا رش ہو رہا ہے، اب مویشی منڈیاں بھی کھلیں گی، اب اس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی مشینری کو لگائے اور لوگوں کو شعور دے، تاکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایک دفعہ جیسے بڑھیں گے کیسز وغیرہ تو مزید بڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کی طرف بات آ جائے گی۔ بالکل اگر نہیں کریں گے یہ سنجیدگی سے لینا پڑے گا یہ بہت زیادہ، کیونکہ 4th ویو خطرناک بتائی جا رہی ہے کہ۔ ٹھیک ہے اشرفی صاحب، بالکل یہ کرونا کی جو انڈین لہر ہے اس سے پوری دنیا پریشان ہے، اور ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، ہم بڑی حد تک محفوظ ہیں، اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، اور جتنی احتیاط کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ
اس صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے. ویکسین اور احتیاط ہی اس کا علاج ہے. بریک لیں گے, اس کے بعد بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی جانب. افغانستان پر طالبان کی مضبوط ہوتی گرفت, امریکہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. ہمارے فارن منسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں, بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے. ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو نقصان ہوگا سول وار کا, لیکن نیبرز کو بھی ہوگا. ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے, وہ سب متاثر ہو جائیں گے. ویلکم بیک. افغانستان سے جیسے جیسے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا کا عمل آگے بڑھ رہا ہے, افغانستان کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے. طالبان کے حملے تیز ہو گئے, افغان سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں شدت آ گئی. گزشتہ 2 دنوں میں 1000 سے زیادہ افغان فوجی طالبان کا مقابلہ کرنے کے بجائے تاجکستان فرار ہو چکے ہیں, جبکہ طالبان نے افغانستان کے 421 میں سے 200 سے زیادہ اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے. ادھر امریکی فوج بھی افغانستان کی سب سے بڑی بگرام ایئر بیس رات کی تاریکی میں چھوڑ چھاڑ کر پتلی گلی سے نکل گئی ہے. نیٹو کے زیادہ تر فوجی بھی خاموشی سے افغانستان سے جا چکے ہیں. طالبان ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ غیر ملکی افواج کی واپسی سے بڑے علاقائی فوائد حاصل کر رہے ہیں. آئندہ ماہ تک افغان حکومت کو امن کے لیے تجویز کردہ تحریری منصوبہ بھی پیش کر سکتے ہیں. اسی سے متعلق سوال کہ امریکی اور نیٹو فوجیوں کے انخلا کے ساتھ افغانستان پر طالبان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے, امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ عامر صاحب, آپ جانتے ہیں امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ امریکہ, وہ آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ وہ پتلی گلی سے نکل لی ہے, اور کل وہ ٹویٹس پہ چل رہا تھا جب وہ ان کے جنرل نے کہا کہ ہمیں تو بتایا تب یہ جب جا چکے تھے, لوٹ مار ہو چکی ہوئی تھی وہاں پہ. تو وہ ایک نے لکھا, جرنلسٹ نے ہی, کہ یہ تو اسی طرح بھاگے کہ کوئی میاں بیوی 20 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں اور ایک رات میں اچانک ہسبینڈ غائب ہو جائے کہ بھائی ختم. تو جو افغانستان سے دوستی تھی 20 سال کی, بھاگے اس طرح ہیں سامان چھوڑ کے, اور وہاں پہ وہ جو بختر بند گاڑیاں ہیں جن میں ٹینک بھی لگے ہوئے ہیں, ان پہ جھولے لے رہے ہیں افغان طالبان اور عام لوگ کہ جناب یہ تھے جو 20 سال ہماری ٹکائی کر رہے تھے. ایسے بھاگے ہیں کہ ایئرپورٹ بند, اور جا کے وہاں ٹویٹس کر رہے ہیں بعد میں کہ جناب ہم تو نکل لیے. خطرے اتنے تھے, حالانکہ گارنٹیاں طالبان نے دی تھی کہ ہم آپ کو خیریت سے نکلنے دیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیں, کیونکہ ہم کہہ نہیں رہے نا کہ امریکی بھاگ گئے, امریکی ہار گئے, وہ پورا وہ آج لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی کوئی میڈیا ان کا نہیں بول رہا, کہیں سے بھی نہیں بول رہا کہ بھئی یہ تم لوگ واپس آئے ہو, لاشیں اتنی آئی ہیں جیسے ویتنام پہ تھا. تو اب یہ ہے, اور مجھے نہیں پرائم منسٹر نے وزیر خارجہ کو کیسے کہہ دیا, وہ تو اپنے ملک میں نہیں بات کرتے لوگوں سے, وہ طالبان سے بات کریں گے. طالبان کو ہماری فورسز نے بڑی مشکل سے اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں لائے تھے, تو انہی کے حوالے کریں گے. لیکن اب بڑی بات ہے کہ وہ تاجکستان اور چائنا رشیا کے بارڈر پہ بھی آگے, اور پاکستان سے ملکہ جو پہاڑ ہیں وہاں پہ بھی آج اطلاعات ہیں کہ طالبان نے آ کے پوسٹیں سنبھال لی ہیں. بہت ہی خطرناک سچویشن ہے, اور اللہ خیر کرے گا کہ ہم سنبھال لیں. جی فیصل صاحب, پہلے تو میں آپ کو نا داد دوں گا. آپ کے سوال کا سب سے دلچسپ حصہ یہ تھا کہ جو آپ نے عامر صاحب سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کیا سوچ رہا ہے. بہت زبردست بات پوچھی, انہوں نے جواب بھی دیا کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے. دیکھیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے. جی میں بتا رہا ہوں, بالکل بتاؤں گا. دیکھیں بڑی یہ تو نہیں پتا امریکہ کیا سوچ رہا ہے, تو عامر صاحب کو پتا ہوگا. میں تو ظاہری صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں, یہ عامر صاحب کو پتا ہوگا امریکہ کیا سوچ رہا ہے. پنگا کیوں لیا؟ دیکھیں بڑی عجیب و غریب, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پوری دنیا جو ہے آج تک کل تک ہم پہ الزام لگاتی رہی کہ طالبان کے پیچھے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ سے مطلب پاکستان ہے, اور ہم اس الزام کا جو ہے وہ جواب دے دے کے بھی تھک گئے کہ ہم نہیں ہیں. آج طالبان کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ بھی ہم لوگ ہیں. یہ بالکل ایک ماورائے عقل بات ہے. اچھا, طالبان سے ہاتھ کون ملا رہا ہے, طالبان سے بات کون کر رہا ہے؟ بھارت, ایران, یورپ. جو طالبان کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے جو دشمن تھا, وہ ان سے جو ہے باقاعدہ جو ہے انہوں نے اپنی بات چیت کا آغاز کر دیا. بڑی مثبت ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. ہم پریشان ہیں. اچھا پھر اوکے ٹھیک ہے. ایاز صاحب, امریکہ اب سوچ رہا تھا, اور سوچ کے مطابق انہوں نے وہاں سے رات کی تاریکی میں اپنے فوجی نکال لیے. اب اندازہ کریں کہ وہ افغان فورسز تیار کر کے
اور اس کے بعد ان کو بھی نہیں بتایا, اتنے خوف سے وہاں نکلے ہیں. اب امریکہ صرف بول رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ جی یہ طالبان کی پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے, تشدد نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ امریکہ کچھ نہیں کرے گا اور کوشش کرے گا کہ انڈیا اور باقی قوتیں پاکستان کو نقصان پہنچا سکیں. الیاس صاحب جی, امریکہ اس وقت نکلا ہے جس طرح نکلا ہے رات کے اندھیرے میں, ایئرپورٹ بھی خالی جب کیا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں اس طرح لوٹ مار جس طرح ہو گیا. اب آئندہ دنوں میں دیکھیے گا افغانی فوجی مزید کمزور ہوں گے اور طالبان مزید مضبوط. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.